السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ دورہ قرآن کو اردو میں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم اس قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا کیے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ اور سارا سال جب ہم قرآن کو عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو چونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اگر ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ ہی صحیح اپنی زبان میں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اور اب آپ لوگوں کا ایک کام ہے کہ جو سب سن رہے ہیں وہ اس کو اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، ایون اپنے نوکر چاکر تک اس کو پہنچائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے اور ہماری نجتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرمائے، اور اس قرآن کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے اوقات میں برکت ہو، تاکہ ہم اس قرآن کو جب پڑھیں ہمارے وقت میں برکت ہو، ہم باقی بھی سارے کام سارے دن میں ختم کر سکیں۔ آپ کا پڑھنا مبارک ہو، آپ کا سننا مبارک ہو، اور اس کے طفیل آپ کی ساری زندگی برکتوں سے بھر جائے انشاءاللہ۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کو سکھانے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ اس کو سیکھنے سکھانے والے کو افضل ترین مخلوق قرار دیا۔ جو کوشش کے ساتھ پڑھے اس پر بھی اجر، اور جو مکمل سیکھ کے پڑھے اس کے درجات مزید بلند فرمائے۔ تو چلیے ہم سورۃ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خاص ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ آمین، قبول فرما۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے کہ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بے شمار نام احادیث میں آئے ہیں، جیسے ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ایک دم بھی ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد صورت فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہیں۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو دعا قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا افضل ترین حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اس کو پڑھ کے دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی آپ کی طرف اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پاک، اور جو آپ سے پہلے کتابوں کا نزول ہوا، جو ان پر وہ جو کتابیں پہلے اتاری گئیں تو وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جن کی صفات بیان کی گئی ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اب یہ شروع کی 5 آیات یہ مومنین کا ذکر ہے کہ جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ مفلحین ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے بالمقابل کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ خسارے والے ہیں، یعنی یہ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ اکرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے جیسے اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اب جہاں تک 3 گروہوں کا ذکر ہو چکا، سب سے پہلے مومن، دوسرے کافر اور تیسرے منافق، یعنی جن کا ظاہر اور باطن آپس میں ملتا نہیں ہے۔ تو اگر وہ مذاق سے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی حقیقت کو، ان کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ صم بکم عمي ہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر، کڑاکے کی وجہ سے، یعنی شدید بجلی کی کڑک اور چمک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں، جب ان کے لیے یعنی آس پاس روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی تمہارا بچاؤ کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی عطا کی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی اگر تم بلا لو، یعنی اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم جس کو چاہے اپنے ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ بلا لو، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی تم آیات لانا چاہو، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اگر تم اس کے مقابل کچھ بنانا چاہتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ بس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا جو کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، ایسی مثال جو کہ ہاں مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی خلقی سی چیز کی ہو۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اسی کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی مثال، یعنی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر مخلوق کی مثال یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا، اور تو کفار نے کئی طریقے اختیار کرنے شروع کیے، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ کسی بات کی توضیح بیان کرنے کے لیے، کسی حکمت کو پیش کرنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بھی مثال دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا، جبکہ جو کفار تھے ان کا کفر اور زیادہ بڑھ جاتا، یعنی وہ اور زیادہ ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آتے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو دی، تو پھر فرشتے آگے سے یہ سوال کرنے لگے کہ انسان تو فساد پھیلائے گا، کہ اگر آپ اس کو خلیفہ بنا دیں گے، آپ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ تو کیونکہ انہوں نے اس بات کی جو توضیح بیان کی کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ان آیات میں، سورۃ بقرہ کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور تمام مخلوق کو سجدے کا حکم، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پھر ابلیس نے جو کہ ایک جن تھا اس نے انکار کیا، اور وہ اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے جب اس نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کا امتحان ہوا جس میں وہ ناکام ہوئے، مگر وہ فوراً اس پر جب پچھتائے اور معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر انسان کو زمین میں اتارا گیا تاکہ اس کی آزمائش کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سخت آزمائش میں مدد کے لیے ہدایت بھیجنے کا بھی وعدہ فرما دیا، اور اس کا ذکر کچھ اسی طرح ان آیات میں، اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پھر ہم نے کیا فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے اس کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ وہی اسی دعا کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی، انہوں نے مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔
اور کیونکہ وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آیت نمبر 40 سے 59 تک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق و باطل کے ساتھ غلط ملت یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یعنی تم اچھا جانتے بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہوئی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نبی پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو، اس کلام کا انکار کر رہے ہو، اور نمازوں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تم ہی اس حقیقت کو جانتے تھے، تو نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرتے رہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے، اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند واقعات بیان کرتے ہیں جن سے صرف ان کے علماء ہی واقف تھے، تاکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین آ جائے، اور ان پر اللہ کے بے پناہ انعامات اور ان کی سرکشی کی رداد جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ کیوں ہم نے فرعونیوں سے نجات دلائی؟ کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار دیتے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مہربانی تھی تم پر، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کروا دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں غرق کر دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گرائی گئی۔ پھر فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں پھر سے زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔
البتہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے خطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب اتارا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ تو آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے میں ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یعنی یہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر بے بہا بے شمار نعمتیں ہم نے عطا کیں، لیکن ہر نعمت کو انہوں نے جھٹلایا، ہماری پھر بھی نافرمانی کرتے رہے۔ تو آخر میں انجام کیا ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات کا نزول ہوا، انہوں نے سرکشی کی اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ نصارہ ہوں، یہودی ہوں، یا کوئی بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہوگا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس وعدے کی یاد دہانی جو ان سے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا لیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کہ اس کو ہر لحاظ سے اہمیت دیں، اس کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر مسلسل عمل کریں۔ اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تم سے وعدہ لیا، تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر اس وعدے سے پھر گئے۔ پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے کہ جو ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی انہیں کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہ یہاں پر ہفتے کے دن کے واقعے سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ ان یہودیوں کو مچھلی کا شکار کرنے، بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کی۔ یعنی ایک بہانے کے طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی مچھلیاں زیادہ ان کے سامنے آتی، تو انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنستی رہیں، جمع ہوتی جائیں، تو وہ اتوار کے دن اس کو وہاں سے پکڑ لیتے اور وہ جمع کر لیتے۔ تو یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی سزا کے طور پہ تمہاری شکلیں بدل ڈالی، تمہیں بندر بنا دیا۔
اور پھر فرمایا کہ فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، کہ ہم نے اسے تمہارے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اب یہاں سے گائے کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس طرح اس صورت کا نام بھی البقرہ یعنی گائے ہے، اور اسی واقعے کی بنا پہ اس صورت کا نام البقرہ رکھا گیا۔ یہ اگلی آیت نمبر 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، یعنی کہ میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت یعنی اس کی حقیقت بیان کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو اور نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ پھر سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا رنگ ہو اس کا، دیکھنے والوں کو جو بھا جائے، یعنی ان کی نگاہوں کو اچھا لگے، خوبصورت رنگ ہو۔ پھر وہ آگے سے سوال کرنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید علامات، کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ تو گائے یعنی وہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو ہی اللہ کا حکم نازل ہوا تو وہ گائے کو ذبح کر دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب بار بار بے وجہ کے سوالات کئی دفعہ انسان کے کام کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ، اور سوال بے شمار سوال وہی انسان کرتا ہے کہ جو کسی کام کو کرنا نہ چاہتا ہو یا پھر کسی کو تنگ کرنے کی اس کی نیت ہو، تو یہ بھی بار بار سوال اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اس کام کو، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے اب حق کو واضح کر دیا۔ وہ حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو مانا اور گائے کو ذبح کر ڈالا۔ اور جب تم نے، پھر اگلا دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور پھر تم اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا، تو ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ، یعنی وہ جو مرا ہوا شخص ہے وہ جی اٹھے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے علم کی، اپنی حکمت کی جتنی نشانیاں دکھا رہے تھے تو ان کے دل مزید سے مزید سخت ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ مزید ہٹ درمی پہ، یعنی یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مزید ہٹ درمی پہ اترتے چلے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھروں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے مثالیں دیتے ہیں، اور یہ مثالیں کس وجہ سے کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی یہ ایسے کہ جن کے اندر سے پتھر، کچھ یعنی اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، ایسے پتھر کہ کئی جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کو اگر ایسے انسانوں کے ساتھ یعنی مشابہت دی گئی ہے کہ اس طرح کچھ لوگوں کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کے مسائل کا حل کرتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ تو یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جن کے اندر اچھائی کا بیج موجود ہوتا ہے، اور ان کی جب کوئی آزمائش ہوتی ہے یا کوئی ایسا ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ اپنی نافرمانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو تیسری قسم پتھروں کی ایسی بیان کی گئی کہ جو کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو یعنی ایسے انسان بظاہر جو سخت دکھائی دیتے ہیں لیکن اللہ کے احکام سن کر ان کا بھی دل پگھل جاتا ہے، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے تکبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اشد قسوہ، جو کسی بھی آزمائش یا طریقے سے نہیں جاگتے، واپس نہیں آتے، وہ پتھروں سے بھی جو زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی پتھروں کی 3 قسمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائیں، تو یہ لوگ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم، ان کی کوئی مثالیں بالکل کسی طرح سے بھی کام نہیں آ رہی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت اچھے سے اس کو جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل والے، عقل و علم ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی دوڑاتے رہتے ہیں، یعنی صرف چہ مگوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی اطلاع آئی ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ جانتے نہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے، اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اگلی آیات میں ایک دفعہ پھر سے بنی اسرائیل کو ایک اور اہم وعدے کی یاد دہانی کروائی گئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں سے خوبصورتی سے بات کرنی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور وعدہ جو بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کی یاد دہانی کروائی گئی۔ ایک دوسرے کو یعنی اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کریں گے، اور دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اگر ان کے بھائی کبھی دشمن کے قیدی بن گئے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیں گے۔ بنی اسرائیل نے اس وعدے کی بالکل پرواہ نہ کی اور آپس میں خوب قتل و غارت کی، لیکن جب اپنے لوگ قیدی بن کر جاتے تو ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر پہنچ جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس نافرمان اور منقسم اطاعت کو قبول نہ فرمایا اور فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنی اسرائیل میں پے در پے رسول بھیجے ان کی تفصیل بیان کی گئی
اور پھر ان کے جرائم کی اور بھی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی کہ ان میں جب ایک کے بعد ایک رسول بھیجا تو کس طرح انہوں نے نافرمانی کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے فوراً تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ تو اس میں بعض کو جھٹلا دیا سے مراد جیسے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ بعض کو تم نے قتل کر دیا، تو انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا قتل بھی کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جرائم کی تفصیل پھر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، یعنی ہمارے دل بند ہو چکے ہیں، تم جو بھی کہتے رہو ہمارے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہونا، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار کر دیا، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر سے یہ کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی ان کا کفر کرنا۔ وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، صرف اور صرف اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب مستحق ہوئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس تورات موجود تھی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری کتاب ہوگی، لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود کہ ان کی کتاب میں اس بات کی تصدیق ہونے کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا، پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ اور کیا کیا اچھائیاں کیں، کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو لا کھڑا کر دیا کہ اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے غلط کاموں، اپنے برے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی یہ موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ لالچ زندگی کا، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی ان کے اندر جو زندہ رہنے کی تمنا ہے یہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو اور جس نے آپ کے دل پہ پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے،
تو جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی شخص نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اس بات سے مراد یہ ہے کہ یہود چونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی ہے، اور اللہ بھی ایسے ناشکروں کا دشمن ہوگا جو اس کے فرشتوں اور رسولوں کے دشمن ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیات میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتی ہے تو حقیر کاموں میں منہمک ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مزید حقیر کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ اللہ کی کتاب کی بات جب انہوں نے نہ مانی، اپنی پیٹھ پیچھے اس کے سارے احکامات کو ڈال دیا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ جادو ٹونے، فال گیری اور اس طرح کے بے فائدہ مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے، جو لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ وہ آزمائش ہیں اور جو کوئی بھی ان سے سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جن سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، اس طرح وہ نکاح کے مقدس رشتے کو پامال کرتے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جادو یا کسی قسم کا کوئی بھی علم کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو۔ یہ اصل میں یہود و منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے ذو معنی الفاظ کا استعمال کرتے۔ مثلاً راعنا جو توجہ حاصل کرنے کے لیے عرب معاشرے میں رائج تھا یہ لفظ، تو اس لفظ کو زبان موڑ کر راینا کر دیتے، جس کا مطلب تھا کہ ہمارا چرواہا۔ تو وہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرارت پر مسلمانوں کو کسی منفی رد عمل اختیار کرنے کی بجائے اس لفظ کو ہی ان کی مجالس سے نکال دیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ رائنا کی بجائے انظرنا کہا کرو، جس کو غلط استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور غور سے سننے کو کہا تاکہ ایسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہے کہ جسے وہ بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں۔ پھر فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر ان تمام ایذا رسانیوں اور تکالیف کے مقابلے میں اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ سے مدد لینے کی ہدایت دے رہے ہیں، جس سے انفرادی طور پر ان مسلمانوں کا تزکیہ کیا جا سکے، اور اجتماعی طور پر وہ یہود کی چالوں اور سازشوں کے مقابلے میں مضبوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ان کی تمام کوششوں اور قربانیوں سے واقف ہے، تو وہ اس پر بھروسہ کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پھر اگلی آیت میں ان کا ایک اور پراپیگنڈا کہ نجات کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا لازمی ہے، اور ان مذاہب کی تصدیق قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حالانکہ خود یہود و نصارہ میں سخت دشمنی تھی، مگر اسلام دشمنی میں دونوں یکجان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے دلیل لائیں اور اس بات کی سچائی کی کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ صرف مسلم اور محسن ہوں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، یعنی جو شخص بھی اللہ کے آگے اپنے پورے وجود اور تمام صلاحیتوں کے ساتھ جھک کر سر تسلیم ہم کر دے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔
یعنی یہودیت اور نصرانیت خود ساختہ نام ہے، اسلام اور مسلم ایک خصوصیت ہے اور کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونے کی کوئی شرط نہیں، شرط ہے تو صرف اللہ کی مکمل اطاعت کی۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ کے معنی ہے کہ نیکی بہت خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز اور احسان کے رویے سے کرنا، یعنی اگر جب انسان کسی کے ساتھ اچھائی کرے تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ کے کہ بدلے کی تمنا نہ رکھتے ہوئے جو نیکی کی جاتی ہے وہ احسان ہوتا ہے، تو وہ لوگ محسن ہوتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یعنی مساجد کی تعمیر کا مقصد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے اور کوئی کسی کو اس عبادت سے نہیں روک سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، مگر اگر وہ داخل ہوں تو اللہ کے خوف کے ساتھ داخل ہوں، کوئی چہمگوئیاں کرنے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس خیال کے ساتھ نہ جائیں۔ تو یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ عن قریب قریش سے مسجد حرام کی تولیت چھین لی جائے گی اور طاقت کا توازن مسلمانوں کی جانب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو 6 سال میں عن قریب یعنی پورا کرنے والے تھے۔ تو یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں تو اس سے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہونا ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبلہ کی سمت عبادت کا ایک ظاہری مقصد ہے اور یہ باہمی اختلاف کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود اور لازوال علم کی بدولت ہر جگہ موجود ہے۔ یہود اور نصارہ نے اپنے الگ الگ قبلے بنا کر باہمی بہت سارے تفرقات پیدا کیے اور اب قبلے کی تبدیلی کے حکم پر اسلام کے خلاف بہت بڑا پراپیگنڈا کر رہے تھے۔ اس کی تردید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ قبلے کی اپنی اہمیت ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا اور اس کی مکمل اطاعت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کی بہت بڑی جسارت اور سرکشی کا ذکر اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد بنا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں سبحانہ، کہ وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی بھی اولاد ہو۔ اصل میں اولاد منسوب کر کے جو جاہل لوگ تھے اللہ کی تحقیق کر کے اس کو اپنی سطح پہ نعوذ باللہ لانا چاہتے تھے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس بلند و برتر ذات کو ہم اس طرح کر کے کسی قسم کا نہ تو کوئی نعوذ باللہ نقصان پہنچانے والے ہیں اور نہ ہم پہنچا سکتے ہیں، اور صرف یہ اپنے دل کا حسد اور اپنے دل کی جلن بیان کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ اب ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کہ جتنے احکامات ان کو دیے گئے تھے انہوں نے نافرمانی کی۔ یعنی آیت نمبر 40 سے اب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 123 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات اور رد عمل میں ان کی سرکشی کی تفصیل بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جتنے احسانات کرتے جا رہے تھے یہ آگے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اس کا مقصد انہیں یہ باور کروانا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت نہیں رہے تھے، یعنی اب ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا کی روحانی امامت اب ان سے چھین کر امت مسلمہ کو منتقل کی جا رہی ہے، اور یہ امت ابراہیم کی حقیقی وارث ہے۔ اب اہل کتاب اور مشرکین سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یعنی ظاہری اور باطنی گندگی، خاص طور پر اس گھر کو شرک سے پاک رکھیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بہت بری ہے، یعنی یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا کافروں کے لیے۔ پھر جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو ان کی دعا کا ذکر فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ایک پیغمبر بھیجے جانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں چونکہ کی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہی ہوں گے۔ اس دعا سے بنی اسرائیل کو متوجہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا ذکر جو انہوں نے کیا، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ ان کو اللہ کی آیات یعنی قرآن پڑھ کر سنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو بہت ہی حکمت سے تعلیم دیں گے، اور وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی ان کی تربیت کر کے ان کی خامیوں کی اصلاح اور خوبیوں کی نشو و نما کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کی دو صفات العزیز الحکیم کا ذکر ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر اپنی قوت کا استعمال حکمت سے کرتا ہے، اسی لیے رسول بھیجتا ہے کہ وہ لوگ آگاہ ہو کر اس کی پکڑ سے بچ سکیں۔ پھر اس کے بعد بغیر نام لیے بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ صرف بے وقوف لوگ ہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ وہ ابراہیم کی وراثت پر فخر کرنے کے باوجود اللہ کے اس رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جو انہی کے دین کی تجدید کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تمام نبیوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کا خاص ذکر بنی اسرائیل جن کی اولاد تھے، کسی نے یہودی یا نصرانی ہونے کی وصیت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 3 نسلوں تک اسلام ہی کی تلقین کی گئی۔ اسلام جو کسی شخصیت سے منسوب نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی خصوصیت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہتر تھا جو حنیف تھے۔ حنیف کے معنی یعنی ایسا شخص جو بہت ہی فوکسڈ ہر کام کے اوپر یکسو ہو کر اپنے مقصد کے لیے دل کے مکمل اطمینان کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ہر قسم کی مشکل سے بے پرواہ ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا شخص حنیف کہلاتا ہے۔
تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم کی صفت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ حنیف تھے، یعنی ان کا دین حنفی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کا رنگ صبغت اللہ اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ، اور وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور اعمال میں اللہ کے احکام کا اثر واضح طور پہ نظر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ رنگ حاصل کرنے کے لیے انسان مسلسل جد و جہد کرتا ہے، اور اس کے لیے اب یہ رنگ حاصل کرنے کے لیے کون سی صفات انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، پھر اس کا ذکر کیا گیا کہ نحن لہو مسلمون، کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ہماری پوری زندگی، جس میں عبادات، تعلقات، ہمارے کام کاج، روزمرہ کی زندگی کی روٹین، اور ایسی روٹین کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، تو کوئی شخص اس خصوصیت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب خصوصیات انسان کے اندر اپنی محنت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ خصوصیات جب انسان کے اندر پیدا ہوں گی تو ایسا شخص اس بات کا حقدار ہوگا کہ اس کے اوپر اللہ کا رنگ ہے، یعنی اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہوتا کہ جب انسان پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت میں ڈھال لیتا ہے۔ اور پھر دوسری صفت کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں بندگی، اطاعت اور ہر قسم کے معاملات شامل ہو جاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، مطلب یہ کہ ہم پورے خلوص، دل کی مکمل یکسوئی اور نیک نیتی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں۔ اور پھر اس پارے کی آخری آیات، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ یہاں آخر میں ایک دفعہ پھر سے کسب و عمل کی اہمیت بیان کر دی گئی اور فرما دیا گیا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب یا اس کی ذات اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جس طرح یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ ہر انسان کو اپنی کوشش کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس بات کی حقیقت کو یہاں بہت اچھی طرح واضح کر دیا گیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس پارے کے اینڈ میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، نحن لہو مسلمون ونحن لہو عابدون ونحن لہو مخلصون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلم، صحیح معنوں میں عبادت گزار اور خلوص نیت کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک میں ہمیں اسلام، اخلاص اور اپنی مکمل عبادات کی خصوصیات عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔